اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ الاعراف کے 23ویں رکوع کی 5-6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو 184 تا 188 آیات پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم ان کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ سورہ الاعراف کی آخری حجت تمام کرنے والی آیات گزشتہ 2 درسوں سے، خاص طور سے پچھلے درس سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی یہ اب خلاصہ کلام ہے، اس سورہ کا خلاصہ کلام ہے، اور اس میں ان تمام لوگوں کو حجت تمام کر دی ہے، ان لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے جو اس وقت کے مخاطب تھے، اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے جو مخاطب ہوں گے۔ اس وقت کے بھی مخاطب، ان پر بھی حجت تمام کی گئی ہے، اس کے بعد جتنے زمانے گزرتے چلے گئے اب تک ان پر بھی حجت تمام ہے کرنے کا، اس کے اندر سامان موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے بھی تمام کتنے ہی بڑے ذہین لوگ ہو جائیں، نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لیں، نئی سائنس ڈیولپ ہو جائیں، ان کے لیے بھی یہی آیات حجت تمام کرتی ہیں۔ مشکل آیات ہیں، اس لیے مشکل ہیں کہ ایک
ایک عام انسان جو ہے کچھ باتیں سمجھ نہیں پاتا، جیسے علم کے بارے میں، علم غیب. علم غیب اسے کہتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے، پیچھے ہے، ہمارے نظر نہیں آتا، ہمارے حواس میں نہیں آ پاتا. وہ چاہے مستقبل کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، دو قسم کا ہو سکتا ہے. یعنی ایک چیز وہ سامنے نظر مجھے نہیں آ رہی ہے اور اس وقت ہے، موجود ہے، لیکن نظر نہیں آ رہی مجھے. میں اپنے آلے سے، اپنے ہوا سے بھی نہیں دیکھ سکتا اگر، تو میں اس کے علم غیب ہے. یہ علم غیب ہے. اگر میں اپنے آلوں سے دیکھ سکتا ہوں، ٹیکنالوجیکلی، سائنٹیفکلی دیکھ سکتا ہوں، تو غیب نہیں ہے. یاد رکھیے. کچھ لوگوں نے اس میں کنفیوژن کیا، یہ کنفیوژن دور کر لیجیے. وہ جو ہمارے حواس میں نہیں آتا، کبھی نہیں آ سکتا، اس کو کہتے ہیں ہم. چاہے وہ آج ہے، موجود ہے، لیکن ہمارے حواس میں نہیں آ سکتا. نہ ہماری ٹیکنالوجی سے کسی مشین کے ذریعے سے آ سکتا ہے، کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا کسی مائکروسکوپ کے ذریعے بھی نہیں آ سکتا. اسے علم غیب کہتے ہیں. ایک وہ علم ہے جو آگے کا علم ہے، یعنی ٹائم اسکیل میں جو فیوچر کا علم ہے. تو ظاہر ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کا علم تو کسی کو ہے نہیں، ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہیں فور کاسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سب تیر تکے ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. کیونکہ انسان کا علم پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے تیر تکے ہوتے ہیں وہ. اب ایک بات بتا دیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنت کا ذکر کرتا ہے، وہ جہنم کی بات بتاتا ہے، وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے، وہ فرشتوں کو بتاتا ہے. کیوں سا ہے نہیں؟ اب اس بنا پر لوگ یہ پوچھنے لگے ہیں تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تم تو غیب کا علم جانتے ہو. یا لوگ کہنے لگے کہ وہ علم غیب جانتا ہے. یہاں پر بہت باریک باؤنڈری یا بہت مشکل سوال ہے یہ، جو کہ جس کا جواب دینا بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے. یہ سوال ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تم کہتے ہو جنت، بتاتے ہو جنت بھی ہے، تم بتاتے ہو دوزخ بھی ہے، تم کہتے ہو اس کے پیچھے فرشتے کام کر رہے ہیں کائنات کے پیچھے، اور کائنات کا خدا ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اب تم کہہ رہے ہو کہ قیامت بھی ہوگی. دیکھیے یہ ہے بات جو میں بنیادی بات کہہ رہا ہوں. اب تم کہتے ہو قیامت بھی ہوگی، تو اب تم بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے علم کے لحاظ سے بھی. اگر ہم باریکی سے اس کو غور نہ کریں اور نہ سمجھیں تو ہم جواب نہیں دے سکتے اس کا. اور اسی بنا پر ہمارے ہاں علماء کرام تک نے یہ غلطیاں کی ہیں کہ عالم الغیب کون ہے اور کون نہیں. اس میں جھگڑے بھی ہیں، اختلاف بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے عالم الغیب حضور نبی اکرم ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باریکی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں لوگ کہ کیا مطلب ہے اس کا. اب میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے دل میں وہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ایک ہے علم محیط. قرآن میں کہا گیا لا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آیت الکرسی ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کوئی بھی شخص جو ہے اللہ کی علم محیط میں سے کچھ بھی حصہ نہیں پا سکتا. علم محیط وہ علم جو چھا جائے، وہ علم جو پورا کا پورا ہو، جو کامل ہو، پرفیکٹ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور سب کا سب ہو. مکمل علم ہو اور اس میں کوئی غلطی بھی نہ ہو. دو باتیں ہیں، یعنی سب چیزوں کا علم مل جائے، پورا کا پورا علم. محیط کا مطلب یہی ہوتا ہے سب چیزوں کا علم بھی ہو اور اس کا پرفیکٹ علم بھی ہو. سمجھا آپ کے؟ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس میں دو رائے نہیں. اب آپ پوچھیں گے پھر رسول کو کیا علم دیا گیا ہے؟ کیا دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا؟ کچھ علم دیا گیا. وہ کون سا دیا گیا ہے علم؟ وہ بھی غیب کا ہی ہے، کچھ نہ کچھ علم. یہ سب چیزیں جو میں نے بتائیں وہ غیب ہیں، غیب میں ہے. اتنا علم بھائی میرے دیا گیا ہے جتنا رسالت کی غرض سے ضروری تھا آپ کے دینے کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے ضروری تھا. اب آپ پوچھیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ کے، مجھے بتائیے بھائی میرے، ہم سب کسی نہ کسی سبجیکٹ کے طالب علم ہیں. ہم میں سے کسی کے پاس اس سبجیکٹ کا پورا علم ہے؟ مجھے بتا دیجیے. کوئی بھی ہے؟ پی ایچ ڈی ہیں ہم، اللہ کا شکر ہے کئی لوگ پی ایچ ڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یونیورسٹی میں تو جنہیں کتنے پی ایچ ڈی ہیں آپ کو بتائیے، ہزاروں سے بھی زیادہ ہی ہو گئے ہیں اس وقت، ہے کہ نہیں؟ مگر کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے سبجیکٹ کا پورا علم ہے؟ اچھا آپ چھوڑیے، اب میں دوسری بات کر رہا ہوں. علم ہے نہیں، انہوں نے کہا ابھی نہیں. کیا ہو سکتا ہے اس کو؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اتنا محیط ہے کہ بات پہنچ نہیں. ہاں وہی بات. اب کوئی پوچھنے لگے کیوں نہیں ہو تجھے علم؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو پی ایچ ڈی ہے، ایسے بولتے ہیں کچھ لوگ بدتمیز کر کے. کہتے نہیں کیسے نہیں ہو سکتا؟
ارے بھائیا میرا دماغ اتنا چھوٹا سا ہے، کچھ بھی صحیح کتنے نیورونس چاہیے ہیں، لیکن ہیں لمیٹڈ نیورونس کی گنتی ہے کوئی. اول تو وہ کتنا کام کرتے ہیں آپ کو ہی پتہ ہے. تو کچھ بھی صحیح یہاں پر ہر چیز جو ہے ود ان لمٹ ہی ہو سکتا ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتا، انفائنائٹ نہیں ہو سکتا. انفائنائٹ تو اللہ کے پاس علم ہے، فائنائٹ ہی علم ملے گا نا. دیکھیے دو ہی باتیں، کائنات میں ہر چیز فائنائٹ ہے تو کائنات میں میری عقل بھی فائنائٹ ہے، تو کائنات میں علم بھی مجھے فائنائٹ ہی ملا ہوا. انفائنائٹ علم اللہ کے پاس ہے، وہ علم محیط ہے. سمجھ میں آیا؟ مجھے اتنا علم ملا ہے جتنا میری عقل ہے اور میری سمجھ ہے. یہ ایک بات ہوئی، یہ تو ایک جنرل بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کو اتنا علم دیا جتنی علم کی ضرورت تھی ان کو، اور ضروری تھا کہ ان کو سمجھا دیا جائے، کیونکہ بہرحال بچوں کو بھی علم ہوتا ہے. اب آپ پوچھیں کہ دیا ہی کیوں؟ یہ بیوقوفی کی بات. ارے ہر بچے کے پاس علم ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے پاس علم ہے نہیں؟ جتنی ضرورت جس کے پاس ہے اس کے پاس اتنا علم ہے. یہ دوسری بات ہوئی بنیادی نوعیت کی. ہر ایک کے پاس اتنا ہی علم ہے جس کی اس کی ضرورت تھی. بنیادی طور پر ہر ایک کے پاس علم ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، اس کو علم حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے جتنی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے بقدر ہم کو علم دیا. دنیاوی علم ہم نے خود حاصل کیا، وہ کسبی علم ہے. وہ علم جو ہمیں اس محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیا، اپنے کتابوں کے ذریعے سے دیا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ وہ وہبی علم ہوتا ہے. نہ کسبی علم ہمارا مکمل ہو سکتا ہے، پرفیکٹ ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، نہ وہبی علم ہو سکتا ہے. جتنا بتا دیا رسولوں نے اتنا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب رسولوں کو سنیے، کیا رسولوں کو سب علم دے دیا گیا؟ ان کو کیوں دیا جاتا؟ ان کے ذمہ ایک کام ہے. جیسے کہ میرا استاد ہے، استاد کے پاس سب علم نہیں ہوتا، اپنے سبجیکٹ کا ہوتا، جتنا پڑھاتا ہے اتنا یاد جانتا ہے وہ. کیوں صاحب؟ غلط تو نہیں کام ہے نا؟ فزکس کا استاد ہے، یہ تو نہیں ہے ہر پوری فزکس جانتا ہے، وہ اتنی جانتا ہے بھیا جتنا پڑھانا ہے اس کو. سمجھ؟ یہ ہے بات جو سمجھنے کی ہے. لیکن لوگ اس لائن آف ڈیمارکیشن کو نہیں سمجھ پاتے، لہذا اس قسم کے سوال کرتے. کچھ لوگ تو سادہ لوہی میں سوال کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کٹ حجتی میں کرتے ہیں. یہاں پر وہ سوال اس رکوع میں وہی سوال پیش کیے گئے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کب ہوگا. اب اگر آپ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، تو کہتے تم تو بہت سی باتیں کہتے ہو کہ مجھے یہ معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، خدا بھی ہے، یہ بھی سب باتیں تو کہہ رہے ہو تم. یہاں کنی کاٹ جاتے ہو نعوذ باللہ. یہ ہے جو بات، اس کا جواب یہاں دینے کی ضرورت تھی. بہت ہی بنیادی بات تھی جو ان آیتوں میں ہے، بہت مشکل ہے، اس لحاظ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات اور بتا دوں آپ کو. جس سوال کا جواب اس کے اندر ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ترجمہ سنا ہوگا. اجل کا لفظ آتا ہے. 3 قسم کی اجل ہیں. 3 قسم کی اجل ہیں ہمارے سامنے جو ہیں. ویسے دن کتنی اجل ہوں گی؟ اجل مہلت کو کہتے ہیں، مہلت عمل کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، اور آپ کی نظر میں، میری نظر میں موت و وفات کو بھی کہتے ہیں. ایک انڈیویجول موت ہے، انڈیویجول انفرادی اجل ہے. میری، آپ کی اجل ہے، یعنی موت کا وقت ہے. مجھ میں سے کس کو پتا ہے؟ بتانا. کسی کو پتہ نہیں. پتا ہے؟ نہیں پتا. اجل ہے. اچھا کس کو یقین نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ مجھے. کوئی شخص ایسا ہے جو موت نہیں آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر؟ اس سے زیادہ یقینی بات بھی نہیں ہے. تو یہ ڈائیکوٹومی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف یہ کہ سب کہہ رہے ہیں کہ موت ضرور آئے گی، کسی کو اس پر شک نہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی. ایسے ہی ہے بالکل اجل، ہر اجل. تو 3 قسم کی اجل ہوئی بھائی میرے. ایک اجل وہ جو میری آپ کی الگ الگ اجل ہے، اس کا بھی مجھے آپ کو کسی کو نہیں پتا، لیکن سب کو یقین ہے کہ ضرور آئے گی. کیوں صاحب؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ میں نے بتایا تھا اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا میں صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ موت ہے اپنی. لیکن کوئی بھی نہیں بتا سکتا کب آئے گی اس کو. یہ تو آپ سب کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. تو اس پہ سوال کیوں نہیں کرتا کوئی آدمی کہ بتا تیری موت کب آئے گی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب دوسری اجل ہے، وہ قوموں کی اجل ہوتی ہے، اجتماعی اجل ہوتی ہے. اللہ کے رسول جب آتے ہیں اور دعوت جب پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ نہیں مانتے تو اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے ان کی ہلاکت کا، وہ اجل ہے. ان کو مہلت عمل ملی ہوئی ہے. قوموں کو جیسے انسان کو مہلت عمل ملی ہے، ان کی اجل ہے، ایسی قوموں کو مہلت عمل ملی ہے، ان کی اجل ہے. اس کے بارے میں وہ سوال کرنے لگے ہیں کہ بتاؤ اچھا تمہارا کب آئے گا عذاب دنیا والا. تو بالکل جیسے ایک انڈیویجول کی موت کا پتہ نہیں ہے، لیکن سب یقین جانتے ہیں کہ آئے گی، ایسی اس کا کسی کو رسول کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے. اب ایک کائنات کی اجل ہے، پوری کائنات کی موت ہے.
رسول یہ بتاتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب پوری کی پوری کائنات ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب کوئی کہنے لگے بتاؤ سات، اس کو سات کہتے ہیں، ایک ہے اجل اور ایک ہے سات۔ اب یہ فرق ہو گیا دونوں میں۔ سات وہ گھڑی کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس میں پوری کائنات منہدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کو سات کا لفظ بولا جاتا ہے وہ بھی اجل، لیکن وہ کائنات کی اجل ہے۔ تو اب بتائیے ان میں سے اگر وہ رسول بتاتا ہے کہ بھئی ایک دن وہ آنے والی ہے، تو ہم کہنے بتاؤ کب آئے گی؟ ارے تو اپنی نہیں جانتا، تو کسی اور کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو پہلے خود اپنے بارے میں بتا دے کر، اچھا کوئی بتا سکتا ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا۔ سوچیے آپ، سب جانتے ہیں، یقین ہے سب کو، لیکن اسے کہتے ہیں کٹ حجت۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک اور بات ہے بھائی میرے، جو اس میں آیتوں میں ذکر کی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، باتیں کیا ہیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دوسری چیز ہے اختیار۔ مجھے آپ کو سب کو اختیار ملا ہوا ہے، لیکن اختیار کلی نہیں، اختیار کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حد تک چاہا مجھے اختیار ملا ہوا ہے، جب وہ چاہتا ہے میرے اختیار کو سلب کر لیتا ہے، آپ کے بھی اختیار کو سلب کیا ہے۔ اختیار بھی میرا پورے وجود پہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہے میرا، جو کانشس والا حصہ ہے، جس پہ میں اپنے فیصلے کرتا ہوں کچھ چند ایک، لیکن میں اب یہ فیصلہ کروں کہ میرا ہاضمہ ہو جائے اور ہاضمہ نہیں ہو رہا ہے مان لیجیے، تو بتائیے مجھے اختیار ہے ہاضمے پر اپنے؟ نہیں ہے۔ ایسے ہی میرا دماغ پورا کام کر رہا ہے، میرے جسم کے سارے اجزاء کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کا نظام کا دوسرا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ میرے جسم کا حصہ ہے، لیکن اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ اگر ہوتا، کوئی بیمار نہیں پڑتا بھائی میرے، بتائیے پڑتا کوئی بیمار؟ کوئی بیمار نہیں پڑتا۔ ایسے ہی اختیار کا دوسرا دائرہ ہے بھائی، ہیں جیسے میرے فائدے اور نقصان کا مسئلہ، کون چاہتا میرا نقصان ہو جائے گا؟ قرآن نے اس میں یہی ذکر کیا ہے کہ نبی آپ ان کو بتا دیجیے کہ اگر مجھے سارا اختیار ہوتا، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی، اختیار میرے پاس ہوتا تو میں سارے کے سارے فائدے اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، جیسے میں کر لیتا، آپ کر لیتے۔ اب دیکھیے رسول کو بیچارے کو پریشان کیا جاتا ہے، ہم اپنے بارے میں ان سوالوں میں بالکل نہیں سوال کرتے۔ سوچا آپ نے یہ بات؟ یہی سوال ہم سے جب کیے جاتے ہیں ہم کچھ نہیں بولتے کہ تیرے پاس بھی اختیار ادھورا ہی ہے، تو رسول کے اختیار کی بات کیوں کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اسے کہتے ہیں اختیار کامل نہیں ہے کسی کے پاس، جیسے علم کامل کسی کے پاس نہیں ہے۔ دونوں کو الگ الگ رکھیے، اور دو الگ چیزیں ہوئیں۔ اختیار کامل کسی کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس، نہیں آپ کے پاس، تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا وقتی طور پر جتنا چاہا میرے رب نے آپ کے لیے، جس وقت جس گھڑی کے لیے، اتنا اختیار آپ کے پاس ہے۔ وہ بھی ایک پہلو ہے اختیار کا، اس جگہ پر ہے، شریعت کا پہلو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہے۔ میں چاہوں تو اس کی خوشی کروں، چاہے نہ کروں، وہ اتنا چھوٹا سا ہے۔ وہ بھی میرا رب چاہتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا، وہ بھی میں اپنے اس سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلو، اور ایک اختیار مستقلہ یا اختیار مستقل، مطلب ہر وقت میرے پاس کوئی اختیار میں نہیں ہے کوئی چیز۔ میں نے بتایا تھا ابھی یہ بات کہ جتنا چاہوں میں جب چاہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے میں بتا دوں، ایک چور ہے، چوری کرنے جا رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں، چوری کرنے جا رہا ہے، تو وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے راستے میرے سب کھلے ملے، میں جگہ پہ پہنچ جاؤں، میں اپنا کام کر گزروں، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے وہ چوری نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص اس سے قانون جبر سے روک دیتا ہے اس کو۔ ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا نہیں ہوتا۔ اور جب تک چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، وہ جا کے چوری کر لیتا ہے۔ کیوں صاحب؟ جس کے لیے جس وقت چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جس کے لیے جس وقت چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ یہ کون سا اختیار ہے نہیں اختیار؟ یہ وہی اختیار ہے جس کا ذکر کریں۔ یہ دو سوال ان آیتوں میں دیے گئے ہیں، اس لیے میں نے تمہید لمبی باندھ دی۔ اب سنیے صاحب، فرمایا کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اب دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے بات شروع کی گئی ہے۔ میں نے باتیں بتا دی، آپ سمجھ آتی چلی جائیں گی اب پوری۔ کیا ان لوگوں نے نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا کہ ان کے رفیق پر، صاحب پر، یعنی حضور نبی اکرم پر جنون نہیں آیا ہے، جن نہیں آیا ہے، جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے، جنون نہیں آیا ہے، پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا ہے۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، یہ تو اس قسم کے بہکی باتیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب بہکا پن کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہکی پن کے کتنے انداز ہوتے ہیں، کہ دیکھو ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم ہے سب جنت ہے جہنم ہے، ابھی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ دیکھا آپ نے
یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، بہت گہری بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ آگے اس کا جواب ہے، کیونکہ آگے یہی ہے کہ وان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون کہا ہے، کیونکہ جس سوال کی بات شروع ہو رہی ہے اس کے پرسپیکٹیو میں جائیے آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہے نعوذ باللہ، یہ مجنون ہیں، یہ ان کو بیماری ہو گئی ہے، پتہ نہیں۔ ایک پہلو تو جنون کا یہ ہوا کہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کنٹراڈکٹری سی، کبھی کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں معلوم، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں عالم غیب نہیں ہوں، یہ آگے آ رہا ہے، سمجھ آیا آپ کے؟ ایک تو جنون کا یہ پہلو ہوا، ایک دوسرا جنون کا پہلو بھی سن لیجیے گا۔ جنون کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا ان کی نظر میں کہ عجیب آدمی ہے صاحب، اس کو تو کچھ ایک قسم کا وہ ہو گیا ہے، یعنی کسی کام کے لیے جو کیا کہتے ہیں فطور دماغ میں کہ یہ کیا کہتا رہتا ہے، اے لوگو بھائیو، اے بھائیو ذرا اپنی فکر کر لو، اے بھائیو اپنی فکر کر لو، اے بھائیو اپنی فکر کر لو، ہر وقت فکر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے دیکھو جہنم ہے تمہارے لیے اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ہر وقت ایک ہی باتیں کر جا رہا ہے، کہتا ہے دیکھو گڑھا ہے جہنم کا، آگ میں چلے جاؤ گے تم، آگ میں چلے جاؤ گے، فکر کر لو، ہر وقت فکر کی باتیں کرتا ہے، یہ پاگل ہو گیا کوئی دماغ نظر۔ یہ دوسرا پہلو تھا جنون کا۔ حضور کی تڑپ انسانوں کے لیے جو تھی کہ انسان جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، اس اتنی زیادہ تڑپ تھی، ایسے افسوس تھا، اتنی کوشش تھی، اتنی محنت تھی کہ لوگ سمجھنے لگے آپ مجنون ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے بہت آدمی زیادہ کام کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں مجنون ہو گیا ہے۔ تو ایک مجنون پن کا وہ اظہار ہے اور ایک مجنون پن کا یہ اظہار ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب دیا ان ہوا الا نذیر مبین، کہ مجھے جو ہے وہ جنون یہ نہیں ہے، میں تو کھلا ہوا تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے وہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے عیاں کر دی ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو جہنم تمہارے لیے بھی ہے۔ میں ڈرا رہا ہوں تمہیں اس چیز سے، ان حقیقتوں سے جس کا علم مجھے دے دیا گیا۔ تو اب اسی علم کی بنا پر وہ سوال کرتے تھے کہ اگر علم ہے تو بتاؤ۔ یہ ہے جو آپس میں یعنی ان کو موقع دیتا تھا کہ یہ آپ کو جو ہے آپ تو مجنون ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس پر یہیں چھوڑ دیا، روک دیا، بات آگے شروع کی کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ ایک ہی آیت ہے، جب ایک آیت میں دو حصے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں، وہ الگ نہیں ہوتے، یاد رکھیے، کیونکہ آیت کے معنی یہی ہے کہ ایک موضوع پر وہ پوری بات وہیں مکمل ہوگی، اس کا موضوع وہی ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کو بھی۔ تو اس جگہ پر ان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، کیا پتہ وہ ان کی اجل قریبی ہو، اس کا مطلب اسی سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس سے جوڑا یوں ہے، شروع ایسے کیا ہے کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ غور نہیں کرتے آسمان اور زمین کی خلقت پر، انتظام پر۔ اس کا مطلب اسی میں جواب ہوگا اس بات کا کہ جو تم سوال کر رہے تھے کہ کب آ رہی ہے اجل کب آئے گی، موت کب آئے گی تمہاری قوموں کی اور یہ انڈیویجول کی۔ تو کہا غور کرو تم آسمان پہ کہ دیکھو تم ہر جگہ ہر چیز جو ہے بالکل اسی طریقے سے چل رہی ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، اس کی ایک جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کا بڑھاپا آتا ہے، ہر چیز کا، پیڑ ہو، پیدا ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، آپ لوگ دیکھ لیجئے، ہر چیز پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد ہلکے 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 ایک زمانے میں ختم ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک سائیکلک مینر میں، یہاں تک کہ دن بھی آتا ہے اور ایک نصف النہار پہ کلائمیکس پہ چلے جاتا ہے، اس کے بعد پھر نیچے زوال آ جاتا ہے اس کو بھی، اور پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے کائنات میں بتا رہی ہیں کہ ہر چیز کی ایک اجل ہے، اجل ہے، اجل ہے، اجل ہے، کائنات کی ہر چیز کی اجل، لیکن جس کو رسول کہہ رہا ہے اس کی اجل نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ یہ ہے اس پر غور کرنے کی بات۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ملکوت السماوات پہ، ان کائنات کے انتظام پہ غور کرو، کائنات کا جیسے انتظام ہے وہ سائیکلک مینر میں ہے، ہر چیز شروع ہوتی ہے پھر وہ ختم ہوتی ہے، شروع ہو کر کے پھر اس کا ایک کلائمیکس آتا ہے پورا، یعنی سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہ عروج ہوتا ہے، پھر زوال ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے چیز۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اب تم پوچھ رہے ہو ہماری اجل کب ہے، تو تم نے غور کیوں نہیں کیا کہ دیکھو ہر چیز کی ایسی اجل ہے، تم میں سے ہر انڈیویجول کی بھی اجل ہے، تو تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ تم نے اگر رسول کی بات نہیں مانی تو قوم پر عذاب آئے گا، یعنی قوم کی اجل ہوگی، قوم کی اجل ہے وہ۔ اللہ کے رسول یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری دعوت کو نہیں مانا تو یاد رکھنا اس دنیا میں پری تمہارے پر عذاب آئے گا۔ دو قسم کی، دو عذاب کی وہ دھمکی دیتے ہیں، ایک اس عذاب کی جو اس دنیا میں ان کی بات کو نہ ماننے پر آتا ہے،
اور ایک وہ جو کائنات کا آخری دن ہوگا یعنی قیامت. 2 عذابوں کا ذکر کرتے ہیں. ہر رسول 2 عذابوں کا ذکر کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کا ذکر کیا اور آخرکار آپ جانتے ہیں فرعون کس عذاب سے دوچار ہوا؟ دنیا کے عذاب سے. اس کے بعد اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس کو روزانہ بھی عذاب دیا جاتا ہے صبح و شام. اور اس کے بعد قیامت کے لیے اس کا فیصلہ ہے ہی عذاب کا، یعنی قیامت والا عذاب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا. تو 3 قسم کا عذاب وہاں پر ذکر کیے ہیں. ایک برزخ کا عذاب بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں ذکر ہے اس کا بھی. تو یہ 2 عذاب کم سے کم سب جانتے ہیں. ایک دنیا میں جو قومیں نہیں مانتی ان پر عذاب آ جاتا ہے، آئے گا. یہ رسول اپنے ساتھ سینکشن لے کے آتا ہے عذاب کی، ایک عذاب کی سینکشن لے کے آتا ہے کہ ہاں میری بات مانیں گے وہ کامیاب ہو گئے، بچ گئے دنیا میں. جو میری بات نہیں مانیں گے وہ اس دنیا میں ہلاک ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے حضور کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ یہ سوال آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی میں کہتا ہوں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، یہ تمام لوگ جو تھے جنہوں نے حضور کو نہیں مانا اور ایمان کبھی نہیں لائے، وہ بچے؟ مجھے بتائیے. تو آپ کہیں گے ابو سفیان تو بچ گئے، ایمان نہیں لائے وہ. امیر معاویہ تو بچ گئے، ایمان نہیں لائے وہ. ارے میاں شہید ہو گئے دونوں اللہ کی راہ میں. یہ دونوں شہید ہیں اللہ کی راہ میں، بہت بڑا رتبہ ملا ان کو. ٹھیک ہے بعد میں ایمان لائے، لیکن ایمان لائے اللہ جانتا تھا تو عذاب کیسے دیتا؟ جب اللہ کے علم میں ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ایمان لائیں گے تو عذاب کیسے دے دے گا وہ؟ یاد رکھیے جب حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، پورے کے پورے جزیرۃ العرب میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو حضور نبی اکرم پہ ایمان لانے والا نہ ہو، یا ایمان لانے والا نہیں تھا جزیہ دینے والا نہ ہو. جزیہ دے رہے تھے 2 ہی تھے. آپ کو پتہ ہے، یا تو جزیہ دینے والے تھے یعنی وہ اہل کتاب جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں چھوڑ دو، مگر اہل کتاب کے لیے تھے. مشرکین میں سے ایک شخص نہیں تھا، مشرک ایک نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، نجس ہیں سب یہ، ہے نہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول کی وہ بات کہ جو یعنی جب وہ جس کی نہیں مانتا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہو گئے؟ ختم ہو گئے. بس پتہ نہیں چلا ہمیں پتہ نہیں چل پایا. یعنی ایسا عذاب نہیں آیا جسے آپ آفت سماوی کہتے ہیں، ہلکے ہلکے مرے نہیں. غزوہ بدر میں مرے یعنی جنگوں کے ذریعے مرے. قرآن نے کہا ہے ہم آپس میں لڑا دیتے ہیں، لڑا کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں. عذاب ایسے بھی آتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. انہیں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا کائنات کو، اور کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ مان لائیں؟ یہاں پر جو لکھا ہے آئی آیت کا حصہ ہے فبأی حدیث، کون سی حدیث ایسی ہے، کون سی بات ایسی ہے بعدہ اس کے بعد یہ اس پر ایمان لائیں گے؟ اس سے مراد قرآن پاک ہے. حدیث، یہ حدیث اللہ کی حدیث ہے، یہ اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. بعدہ اس کے بعد یعنی حضور کی بعثت کے بعد جو کلام اللہ جو نازل ہو رہا ہے اس کے بعد اب کون سی، یعنی اس سے زیادہ بہتر کلام، اس سے بہتر دلیل آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے اس لیے بتایا کہ اس سے بہتر دلیل جو ابھی آپ کے سامنے دلیلیں دی جا رہی ہیں بہتر ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا چیلنج قرآن کرتا رہا ہے، حضور نبی اکرم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کراتا رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی دلیل اس سے بڑی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی دلیل کوئی ہے ہی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بتائی ہیں، اشارتاً بتائی تھیں. یہ باتیں بڑے بڑے فلسفی نہیں بتا سکتے، لیکن قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں نے بتا دی آپ کو. آپ نے سوچا بہت بڑی گہری باتیں تھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھیں، لیکن صرف قرآن کی آیات کی روشنی میں آئیں. اگر وہ قرآن میرے سامنے نہ ہوتا حقیقت یہ ہے میں اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اللہ جانتا ہے اس بات کو. پھر سنیے صاحب اگلی بات فرمائی کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. حضور کو تسلی ہوتی ہے ایسی جگہوں پر. یہ تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو کوئی شخص بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اب یہ کیا بات تھی؟ یہ وہ بات تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی تھی. کیا بات کہی تھی معلوم ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا اختیار کلی انسان کے پاس نہیں ہے. یعنی میں چاہوں کہ میں یہ کھا لوں، میں یہ چاہوں میں یہ پی لوں، میں چاہوں یہ کر لوں، چور چوری کر لے. ابھی یہ تو بتایا تھا. اب سنیے، میں چاہوں کہ جنتی ہو جاؤں، یہ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں، وہ بھی اس کے پاس ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اب آپ کہیں گے یہ تو بہت ناانصافی ہوگی، یہ تو قانون جبر چل رہا اللہ تعالیٰ کا. قانون جبر ہے؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں یہ کہا ہے کہ تو اپنے اندرون میں کیسا اپنے کو دیکھتا ہے اور پاتا ہے بتا.
اگر اندرون میں تو ڈرتا ہے مجھ سے، اندرون میں تو جہنم سے گھبراتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، جنت کا طالب ہے، اس کے لیے کوشاں ہے، چاہتا ہے تو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو ہم تجھے توفیق دیں گے، توفیق تو ہم ہی دیں گے، تو کچھ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں سکتا۔ یہ تسلی حضور کا ہے کہ اے نبی اکرم آپ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات کیوں آئی، اس لیے کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں ہم کوشش کریں گے کام ہوگا، نہ، اللہ کے رسول نے حضرت ابو طالب جو چچا تھے جنہوں نے پالا تھا، سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ انہوں نے ان کا جو ہے یعنی دیکھ بھال بھی کی، سب کچھ، دشمنوں سے بھی سب یعنی پناہ گاہ بنے ہوئے تھے ان کے لیے، لیکن خود ہی مان لائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے۔ اہل تشیع دوسری بات کہتے ہیں، وہ بات الگ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو چھوڑیے وہ نہ صحیح، تو اور بہت سے لوگ تھے حضور نبی اکرم کے ساتھی جن کو حضور چاہتے تھے، نہیں ملا۔ اب میں بتا دوں حضور تو یہ بھی چاہتے تھے کہ ابو جہل کو ملے، نہیں تو نہیں ملی۔ ابو جہل بھی عمر تھا، عمرو بن ہشام نام تھا اس کا، لیکن حضرت عمر بن خطاب کو ملی، وہ بھی عمر تھے، آپ کو پتہ ہے، دو عمر میں سے ایک عمر کو مل گئی۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انہیں قبولیت بخشی کہ ہاں ٹھیک ہے اے میرے محبوب، ہاں بے شک ایک کو ہم دیں گے، ہم ایک ہمارا معاملہ، ہم مالک ہیں، ہم ایک کو نہیں دیں گے، ایک کو دیں گے، آپ کی بات بھی مان لیں گے لیکن پوری بات نہیں، کیونکہ بہرحال کیونکہ میں مالک ہوں، جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا۔ یہ ہے وہ بات جو بتائی ہے۔ پھر یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس ساعت کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں، وہ کب لگے گی، کب آ کر لگے گی، یعنی جیسے کہ کشتی ہوتی ہے وہ چلتی ہے اور اپنے کنارے پہ لگتی ہے، مرساہا وہاں پر بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا مرساہا لفظ وہاں پر بھی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا لفظ ہے وہاں پر بھی، یہاں پر بھی مرساہا کے لفظ ہے، دیکھیے آپ نے دیکھا ایان مرساہا، اس کا مطلب یہ کشتی اپنے کنارے پہ کب لگے گی، یا وہ گھڑی کب آ لگے گی۔ اب یہ دوسرا سوال تھا، میں نے یہ تو کہا تھا، میں جواب دے چکا ہوں آپ کو، میں نے بتایا، تو قرآن نے فرمایا قل انما علمھا عند ربی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے۔ پھر فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پھر فرمایا کہ اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ پھر فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین اس کے بوجھ سے بھاری ہو چکے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، انہوں نے ترجمہ کیا آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، بھاری ہوگا وقت۔ لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہو۔ اب کئی باتیں اس میں آ گئیں، مطلب یہ تھا کہ حضور کو پریشان یہ کرتے تھے، میں نے بتایا کیوں کرتے تھے، کہ تم ہی تو کہہ رہے تھے ہمیں کہ جنت ہے اور دوزخ ہے، اور تم کہتے ہو خدا بھی ہے، اور تم کہتے ہو فرشتے بھی ہیں، تم تو ہمیں ساری کی ساری غیب کی باتیں بتاتے ہو، تو غیب کی بات تو یہ بھی بتاؤ کب آئے گی۔ یہ ہے جو میں نے تمہید اتنی لمبی باندھی تھی، اس لیے ہم اتنے یعنی یا تو سادہ لو ہیں، عقل نہیں ہمارے اندر، یا ہم کٹ حجتی کرتے ہیں، دو میں سے ایک ہی بات ہے۔ میں نے بتایا جیسے ہم علم رکھنے کے باوجود علم محیط ہمارے پاس نہیں ہے، علم کامل ہمارے پاس نہیں ہے، کسی چیز کا بھی علم مکمل نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم علم غیب کے مکمل غیب داں نہیں ہیں۔ بے شک رسول کو غیب کا کچھ علم دیا جاتا ہے جتنا اس کے لیے اس کی کار رسالت کے لیے ضروری ہے۔ میں نے بار بار کہا آپ سے کار رسالت کے لیے ضروری ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس سبجیکٹ کا علم اتنا ملتا ہے آپ کو جتنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ صاحب اس کا علم باقی چیز کا علم کیوں نہیں ملا، تو ہنستے ہیں ہم لوگ، کہتے نہیں کہتے ہیں مجھے بیالوجی کا علم اگر ہے تو مجھ سے میتھمیٹکس کا علم اتنا میتھمیٹکس کا علم بھی تھوڑا سا مجھے چاہیے ہوگا جس سے میں 1 2 2 4 تو کر لوں، لیکن مجھ سے جو ہے الجبرک ایکویشنز بات بتانے لگے، ڈفرینشیل ایکویشن پوچھنے لگے بیالوجی والے سے، تو وہ کہے گا بھائی اس کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی اگر میں میتھمیٹکس کا ہوں، اگر جیسے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں اور ان سے میں بات کرنا شروع کر دوں اپنی بایو کیمسٹری کی، تو ان کو اتنا علم ہوگا بایو کیمسٹری کا جتنی بہت ضرورت ہے، کہ بھائی اتنی ضرورت ہے۔ ہم سب کے پاس ساتھ ایسی ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر علم ہونا چاہیے آپ آدمی کے پاس۔ تو یہ کہا گیا کہ دیکھو ثقلت فی السماوات والارض کا مطلب بہت اہم ہے کہ آسمان اور زمین اس کے بوجھ سے گویا پھٹے پڑ رہے ہیں، یعنی گویا
جیسے حاملہ، اب دیکھیے یہ ہے آگے حاملہ کا ذکر ہے، جیسے حاملہ کے بارے میں کس کو یقین نہیں ہوتا کس کے پیٹ میں بچہ ہے؟ کس کو نہیں ہوتا یقین ہے؟ لیکن کب ہوگی ڈیلیوری بتانا؟ کون بتاتا ہے؟ ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا آج تک۔ باقاعدہ ایک ٹائم کے درمیان میں ایک وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ان دونوں میں آپ کا ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، نہیں ایگزیکٹ کوئی بھی آج تک اس علم کو نہیں بتا سکا ڈیلیوری کس دن ہوگی۔ وہ بات الگ ہے آپ سیزیرین سے اس کو جو ہے وہ کر دیں، ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں، قدرتی طور پر نہیں بتا سکتا کوئی آپ کو۔ ایسے ہی قیامت جو ہے اس کا علم سے آسمان و زمین بوجھل ہیں، یعنی مطلب یہ ہے یہ زبان حال سے گواہی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک دن ہلاکت ہونی چاہیے جب یہ کائنات بنی ہوئی ہے تو۔ کیوں صاحب؟ جب بنی ہے تو بگڑے گی بھی، بہت سمپل سی بات ہے۔ جیسے حاملہ ہے اگر تو ایک دن جنے گی بھی، لیکن کب جنے گی کوئی نہیں جانتا۔ جب کائنات بنی ہے تو ہلاک بھی ہوگی، کب ہلاک ہوئی کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے جو اس کے اندر، یعنی کہ یہ کائنات کا ہر چیز، ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ قیامت آنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب دوسرا لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت بھاری ہے، وہ بہت سخت وقت ہوگا۔ دو معنی ہیں، ثقلت مطلب بہت سخت بھاری دن ہوگا وہ۔ قرآن نے سورہ دہر میں اور دوسری جگہ پر فرمایا بھی ہے بہت ہی بھاری ہے۔ یومن عبوسن قمطریرا، وہاں کہا ہے یومن عبوسن۔ عبوس بہت بڑھیا کو کہتے ہیں، بالکل بڑھیا ہوتی ہے جو، بہت سخت دن، طویل دن کو قرآن نے کہا ہے اس کو۔ تو فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کا کس وقت کا علم کسی کو نہیں پتا، وہ اچانک تم پر آ جائے گا۔ اچھا، لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک تم پر آئے گا۔ یہ بتایا اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا، کوئی نہیں جانتا، وہ دن بڑا سخت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ تین باتیں کہیں۔ پھر فرمایا کہ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ تو تم سے اس طرح سے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ اسی کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کوئی پی ایچ ڈی کرنا شروع کرے کہ فلاں کام جو ہے کب ہوگا، ہاں میں بتاؤں گا، اسی پر ٹاپک لے لے، سبجیکٹ لے، کہ گویا آپ کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ ہر وقت یہی اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی قیامت کب آئے گی، ہے نہیں؟ جیسے ہم سے کوئی پوچھے کٹوتی کرنے لگے، کیا یار میں اسی کھوج میں لگا ہوں کہ تمہیں یہی بتاؤں؟ ارے بھائی، جیسے میں نے بتایا کہ حاملہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ حاملہ ہے، کوئی نہیں جانتا کب ہوگا حمل، سب زندہ ہیں، سب کو معلوم ہے موت آئے گی، لیکن کوئی نہیں جانتا کب موت آئے گی۔ جب دو سوال سب کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور یقینی باتیں ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں یار کب موت آ رہی ہے تمہاری، ہے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ تم حمل کب جو ہے ڈیلیوری کب ہو رہی ہے، یار ایک جنرل ٹرم میں پوچھ لیتے ہیں ضرور، ہے کہ نہیں، کہ مطلب کب ہو رہی ہے، تو لیکن کوئی نہیں جانتا۔ تو کہا یہ سوال آپ سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں، جیسے کہ گویا آپ اسی کھوج میں ہی ہوں۔ قل انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ دوبارہ کہا ہے، پہلے کہا تھا قل انما علمھا عند ربی، پھر اسی آیت کا حصہ آخر میں ہے قل انما علمھا عند اللہ، رب کا ذکر کر کے ایک بار کہا، رب کا حوالہ دے کر کہا ایک بار، اور ایک بار اللہ کا نام لے کر کہا کہ اس کا علم صرف اسی کو ہے۔ انما جو ہے حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اسی کو ہے اس کا علم۔ انما جب بھی آتا ہے تو یاد رکھیے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں، صرف اسی کو علم ہے اس کا۔ اب دیکھیے گا آپ کہ دونوں بار میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل انما علمھا عند ربی، وہاں بھی انما کے ساتھ میں ہے، اور یہاں پر بھی کہا قل انما علمھا عند اللہ، ایک ہی آیت کے اندر دو بار ہے۔ کیوں؟ تاکید کے لیے دو بار کہا۔ پھر فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ بہت سے سوال تم جو ہو اپنے سے ایسے موقع پر بالکل نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کو پریشان کرتے ہو تم لوگ۔ اب اس کا جواب ایک دوسرے انداز سے دیا، کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ میں نے ابھی اختیار کے بارے میں بات بتائی تھی، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے کہ میری موت کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہو گیا ہوتا اگر تو میں اسی حساب سے اپنا کام کرتا۔ آپ بھی جانتے ہیں، سب کا جانتے ہیں
کہ اس کو پتہ ہو جائے کسی کو، اسی حساب سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے وہ، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو ایسی قیامت بالکل ایسے ہی اجل ہے وہ بھی، تو اس کائنات کی اجل ہے وہ، تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسی لحاظ سے اپنا بڑا فائدہ حاصل کر لیتا، کیونکہ انسان اپنے اسی لحاظ سے ترجیح متعین کرتا، اسی لحاظ سے کام کرتا۔ آج کیوں کرتا وہ کام جو مجھے 50 سال بعد موت آنے والی ہے، کہ مجھے کیا ضرورت ہے آج سے کام شروع کر دوں، اسی لحاظ سے کروں گا آگے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے پتہ چل جاتا کہ کل آنے والی ہے، تو آج رونا شروع کر دیتا میں آج ہی رات میں اپنے رب کے حضور، کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ صحیح بات ہے، غلط تو نہیں کر رہا ہوں، بالکل ایسی ہوتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے بارے میں کوئی بھی پاور نہیں رکھتا، لا املک، میرے پاس طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے اس بات کا۔ اختیار وہی اختیار کہ میں دوں نفع اور نقصان جیسا میں چاہوں اختیار کر لوں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اختیار کلی میرے پاس نہیں ہے، اختیار مستقلہ نہیں میرے پاس۔ دو باتیں میں نے کہی ہیں، نہ کلی اختیار میرے پاس ہے، نہ میرے پاس مستقل اختیار ہے، مستقل ہر وقت۔ میں نے بتایا کسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو وہ اس پر اجازت دے دیتا مجھے کرنے کی، کچھ وقت نہیں دیتا۔ میں نے بتایا کہ ایک چور ہے، چور کو بھی تو اختیار ملا ہوا نا، لیکن چوری نہیں کر سکتا وہ، جب چاہتا اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو کر لیتا۔ اختیار تو ہونا چاہیے نا، اس کو نہیں ملا اسے اختیار، وہ جب چاہتا اللہ تعالیٰ اتنا اختیار ہے۔ آج کے دن جائے گا چوری کر سکتا ہے وہ، اور کل کے دن جائے گا چوری نہیں کر پا رہا۔ یہ کون سا اختیار ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہر وقت مستقل اختیار نہیں ہے میرے پاس بھی۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ یہ کام کر لوں، نہیں کر پاتا۔ بہت بار ایسا ہوتا میں کر لیتا ہوں، مجھے اختیار ملا ہوا ہم کہتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، تو یہ کہا کہ اگر میرے پاس اس کا اختیار ہوتا تو میں وہی کر لیتا اپنے مطلب کی ہر چیز اپنے۔ پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے علم غیب ہوتا، وہ والا علم غیب کلی، علم محیط، جس کو میں نے بتایا تھا، لفظ علم محیط کہا تھا میں نے، علم غیب کلی کہہ رہے ہیں، پورا غیب کا علم، جس کی بنا پر اصطلاح میں عالم الغیب جس کو کہا جاتا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ اصطلاحوں سے ہٹ بھی جائیں اگر ہم، تو میں کہوں گا علم محیط، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم محیط کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، مکمل علم کسی کو نہیں دیا، اور ہر وقت کا ہر طریقے کا علم کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، غیب کا علم میرے پاس ہوتا، تو پہلے تو کہا تھا میرے پاس اختیار ہوتا۔ اب دوسری بات، جو دو ہی سوال میں نے کیے ہیں آپ کے سامنے، میں نے دو ہی بات رکھی ہے نا، ایک میں نے اختیار کو جواب دیا آپ کو کہا ہے، اور ایک میں نے بتایا آپ کو علم کے بارے میں، دو ہی باتیں کہی تھی میں نے۔ اب دونوں ہی باتیں یہاں پر ہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں سب سے زیادہ خیر جمع کر لیتا، اچھائییں بھلائییں اپنے حق میں سب کر لیتا۔ علم غیب ہوتا مجھے تو میں سب سے اپنے مطلب کی، مطلب وہاں نفع اور ضر کی بات کہی تھی، اختیار میں ہوتا نفع ضر، نفع اختیار کر لیتا سارا، اور علم غیب ہوتا تو میں اپنے مطلب کی سب چیزیں اختیار کر لیتا۔ تو نہ تو مجھے علم غیب ہے، نہ اختیار کلی ہے، نہ علم غیب کلی ہے، نہ اختیار کلی ہے، نہ اختیار مستقلہ ہے، نہ علم مستقلہ ہے، نہ علم مستقل ہے، نہ علم کل ہے۔ بس یہ دو باتیں اگر ہائے سمجھ آ جائیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ میں کیا ہوں پھر؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایک نذیر اور بشیر ہوں۔ دیکھیے کتنی پیاری بات آخر میں کہہ دی کہ میں تو تمہارے سامنے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اے لوگوں اپنے رب کی بات مان لو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اے لوگوں اگر تم نے بات نہیں مانی یاد رکھنا جہنم میں جاؤ گے۔ یہ نذیر ہے، آگاہی دے رہا ہوں، تم نے بات نہیں مانی تو یاد رکھنا ہے دنیا میں بھی عذاب آئے گا تمہارے اوپر، اور مان لی تم نے تو دنیا میں بھی فراوانی ہوں گی نعمتوں کی، اور نہیں مانی اگر تم نے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب باقاعدہ مقدر ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں، میری بات کو سمجھ لیں، سمجھ میں آ جائے، جن کو یقین ہو جائے تو سمجھ لو میں تو بشیر و نذیر ہوں۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی ان آیتوں کو سمجھنے کی، پورے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ مشکل ہوتی ہیں کچھ باتیں، لیکن یہ سوالات دنیا والے بھی کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی شیطان ڈالتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی ایسا جواب شافی دل میں ڈال دے، یقین کامل ہم کو ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔